السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم روزہ دار مسلمان بھائی اور بہنوں، آج کی اس ملاقات میں ہم اور آپ مل کر ماہ رمضان اور نماز، ان دونوں کے آپس میں جو ربط ہے اس پر انشاءاللہ توجہ دیں گے۔ پہلی بات اس بارے میں یہ ہے کہ جس طرح اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ماہ رمضان کے روزے ارکان اسلام میں شامل ہیں، تو رمضان سے پہلے باری آتی ہے نماز کی۔ ہر دن 5 وقت نماز پڑھنا یہ ارکان اسلام میں شامل ہے، جیسا کہ حدیث یا بلکہ دلیل ہمیں ملتی اس بات کی دلیل اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے مروی ہے۔ پیارے نبی کے سامنے جبریل علیہ السلام جب آ کر اسلام کے بارے میں پوچھا تو پیارے نبی نے بتایا کہ اسلام کے ارکان کون کون سے ہیں۔ وہاں پر پیارے نبی نے نماز کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد باری آتی ہے وہ حدیث جو بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے پیارے نبی جو ہے واضح فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بنیاد کن کن ارکان پہ رکھی گئی۔ وہاں پر بھی باتیں ملتی ہے کہ اسلام کی بنیاد جن ارکان پہ رکھی گئی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پر جو ہے زکوٰۃ دینا، چوتھے نمبر پر ماہ رمضان کے مکمل روزے رکھنا، پانچویں نمبر پر اگر کعبے کے پاس جانے کی استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نماز کو ارکان اسلام میں شامل کیا گیا، شمار کیا گیا ہے، اور اس نماز کی فرضیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہوگا۔ یہاں تک کہ نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں بھی علماء کی جو 2 تحقیقات ہیں، بعض علماء تو اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جان بوجھ کے چھوڑنے والا نعوذ باللہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بدترین گنہگار ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب شمار ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ توبہ کرے، استغفار کرے، جو نماز چھوڑ گئے اس کی قضا کرے، آئندہ نماز نہ چھوڑے۔ تو ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ 5 وقتہ نماز مسلمانوں کے لیے فرض ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے، اس کی ادائیگی لازمی اور ضروری ہے۔ اب آتی ہے بات اس بارے میں دلیل۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ تم لوگ نماز قائم کرو، سورۃ البقرہ کے اندر آیت 110۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 238 میں بتایا حافظوا علی الصلوات کہ نمازوں کی پابندی کرو، اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی سورۃ البقرہ کے اندر کہ 277 کے اندر کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ جن کے پاس ایمان ہے، جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز ادا کی، زکوٰۃ دی، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ان کو ان کے رب کے پاس برابر مکمل اجر ملے گا، ولا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور وہ رنجیدہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی، یہ بشارت نماز کے بارے میں دی جا رہی ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، ماہ رمضان میں ماشاءاللہ ہمیشہ مسلمانوں کو چاہیے، مرد و خواتین کو، رمضان آنے سے پہلے بھی، ماہ رمضان کے بعد بھی نماز کی پابندی کریں، اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نمازوں کی پابندی وقت مقررہ پر ادا کریں۔ اگر مساجد کھلی ہیں، اجازت ہے مساجد میں نماز باجماعت ادا کریں، اگر ایسا موقع نہیں ہے گھروں پہ نماز ادا کریں، اور خواتین جو ہیں اگر مساجد میں جا سکتی ہیں مساجد میں جا کے نماز ادا کریں، مساجد میں اجازت نہیں ہے اپنے گھر پر نماز ادا کریں۔ تو نماز ادا کرنے سے ایک تو آپ کے سامنے بات آ گئی کہ نماز اسلامی فرائض میں شامل ہے، اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور اسے ترک کر دینا بہت زیادہ بدترین گناہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھرپور کرتے رہیں۔ اب یہاں پر اس بارے میں غور کریں گے
کہ نماز کی فضیلت جو ہمیں ملتی بخاری مسلم حضرت ابو ہریرہ سے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس کے گھر کے سامنے ایک پاک صاف پانی جس میں بہتا ہو ایسی نہر ہے، اس نہر میں 5 وقت نہاتا ہو تو اس کے جسم سے جس طرح گندگی چلی جاتی ہے وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نماز کی پابندی کرنے والے کے جسم سے، یعنی نماز کی پابندی کرنے والے کے نام اعمال سے بھی گناہ ختم ہو کے وہ پاک و صاف بن جاتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی بخشش کا، اللہ کے رحمت حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، جنت میں داخلے کا اور جہنم سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم میں حضرت جابر سے حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے یا مسلم نہیں، اس کا فرق جاننے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، نماز ہے سمجھ لو مسلم ہے، اگر نماز نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس اسلام و ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو ایسی بات ہمارے سامنے بتائی گئی، بلکہ ابو داود اور مسند احمد کے اندر حضرت بریدہ سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، مسلم اور غیر مسلم دونوں میں فرق کرنے والے کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز، اگر کس نے نماز کو چھوڑا اگر کسی نے تو اس نے فقط کفر کا کام کر دیا، نعوذ باللہ۔ تو اپنے آپ کو جو ہے یہ رمضان کا مہینہ، پہلے بھی جیسے میں نے کہا، بعد بھی یعنی نماز رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بھی نماز ہم پڑھیں انشاءاللہ، لیکن ماہ رمضان کے اندر نماز کی پابندی کی عادت بنا لیں تاکہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد بھی اس فریضے کو، اس نیکی کو انجام دینے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بچوں کو نماز کی عادت ڈالتے ہیں اور عادت ڈالنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور ابو داود کے اندر، مسند احمد اور ابو داود کے اندر حدیث مری عبداللہ بن عمر سے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، تمہارے بچے جیسے ہی 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جیسے ہی 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے بارے میں سختی کرو، یعنی 10 سال کے بچے ہو جائیں تو وہ اسی وقت سے جو ہے وہ نماز کے انشاءاللہ عادی ہو جائیں، نماز کے اندر ان کو نماز کی دعائیں یاد ہو جائیں، سورۃ الفاتحہ، کئی سورتیں جو ہے یاد ہو جائیں، نماز کی دعائیں یاد ہو جائیں، نماز کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ نماز میں ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے شرائط، فرائض، ارکان کیا ہیں، ان کا علم ہو جائے ماشاءاللہ۔ تو اس طریقے کی جو ہے تعلیم اور تربیت ان کے ساتھ آپ کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایک نیک عمل کریں، اور آپ کی تعلیم سے بچے جب تک نماز پڑھیں گے تو بچوں کا فائدہ ہے، بچے نمازی رہیں گے، لڑکے لڑکیاں سب کو نماز کی توفیق ہوگی، اور اس پر آپ کو برابر انشاءاللہ اجر و ثواب حاصل ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم لوگ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب اس کے بعد آتی ہے دوسری بات یہاں پہ، جیسا کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اب نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کی بڑی اہمیت ہے کہ مسجد میں اگر کوئی بندہ جا کر نماز باجماعت ادا کرتا ہے اس کی وجہ سے، اور اگر گھر میں پڑھتا ہے، دونوں میں فرق بتایا گیا کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور گھر میں ایک نماز کا ثواب 1، اور مسجد میں ایک نماز کا ثواب 27 درجے۔ تو کوشش یہ کرے کہ اگر مساجد میں اجازت ہے اور ماشاءاللہ سہولت ہے، مساجد میں نماز پڑھیں۔ اگر کسی وجہ سے سہولت نہیں ہے تو آپ جہاں کہیں ہوں وہاں پر اگر 2-4 آدمی جمع ہوتے ہوں تو سب مل کر نماز یعنی باجماعت نماز پڑھیں۔ اگر جماعت بنانے کی سہولت نہیں ہے، جہاں جو لوگ تنہا اگر ہیں تنہا ہی نماز پڑھ لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ حدیث یاد کیجئے، بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، آپ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ ادا کرو۔ اور مستدرک حاکم میں حدیث مروی ہے، الصلاۃ لأول وقتہا، کہ اللہ کے پاس پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اول وقت پہ نماز ادا کی جائے۔ اور خواتین بھی گھر میں جو ہے بالکل نماز نہ چھوڑیں، جس طرح مسلمان مردوں پہ نماز فرض ہے اسی طرح خواتین کے اوپر بھی نماز فرض ہے، لیکن خواتین کے مخصوص حالات اگر ہوتے ہیں جن میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ نماز معاف ہو جاتی، اس نماز کی قضا نہیں، ورنہ جو خواتین پاک و صاف ہوں تو وہ خواتین جو ہے برابر نماز کی پابندی کریں۔ اب آتی ایک اور بات، نماز کی پابندی کے سلسلے میں ہم نے نماز کی اہمیت بتا دی، فرضیت بتا دی، جماعت کا فائدہ ہم نے بتا دیا۔ اب آتی ہے بات کہ
مرد و خواتین کی نماز کے بارے میں ہمیں احادیث میں جو طریقہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں اسی طرح خواتین بھی نماز پڑھیں، اور ہمیں وہ حدیث ملتی بخاری مسلم صحیح مسلم حضرت عائشہ سے، پیارے نبی جو ہے وہ واضح فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے نماز میں اپنے ہاتھوں کو زمین پر جو ہے نہ بچھا دیں، زمین پر بچھا کر زمین پر ہاتھ لگانے کا یعنی سجدے میں ہتھیلیاں تو لگیں لیکن پورا جو ہے کوہنیوں تک زمین پہ لگا دینا، پیٹ لگا دینا، سینہ لگا دینا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، سب کے لیے نماز کا طریقہ یہی ہے کہ نماز جو ہے مسنون طریقے سے ایک طریقے سے ادا کریں۔ اور بخاری مسلم میں حضرت مالک ابن حویرث سے حدیث مروی ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں تم سب کو چاہیے کہ نماز اسی طرح ادا کرو جس طرح مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ اور پیارے نبی کے سجدے کا طریقہ ہمیں ملتا ہے بخاری اور مسلم حضرت میمونہ سے، وہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی جب نماز پڑھتے تو آپ اپنا پیٹ و سینہ اس طرح اٹھاتے، اپنے ہاتھ اپنی کوہنیوں کا زمین سے اٹھاتے کہ اگر جب آپ سجدہ کرتے تو زمین اور آپ کا جسم، آپ کا پیٹ دونوں کے درمیان سے اگر کوئی بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر جاتا، تو چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو تو نماز جو ہے ایک ہی طریقے پہ ادا کریں۔ لیکن خواتین کے لیے بات یہ ہے کہ خواتین اگر گھر میں پڑھتی ہوں تو گھر میں پڑھیں، اگر مسجد میں موقع ملتا ہے مسجد میں نماز پڑھیں، جیسے حضرت عائشہ کہتی ہیں بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی کے دور میں خواتین فجر کی نماز کے لیے بھی مساجد میں جایا کرتی تھی۔ اجازت ہے تو وہاں مساجد میں پڑھیں، اور اجازت نہیں ہے تو گھر پہ جو ہے ضرور نماز کی پابندی کریں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے، اگر خواتین مساجد میں، عیدگاہ میں، کہیں بھی باہر نماز پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں تو مکمل پردے میں جائیں، خوشبو نہ لگائیں، شوہر کے ساتھ یا محرم کے ساتھ جائیں، خواتین کے لیے جو مخصوص جگہ وہاں پہ نماز پڑھیں، پھر وہاں سے اپنے گھر کو واپس یعنی حفاظت کے ساتھ اپنے گھر کو واپس پہنچ جائیں۔ اگر سہولت نہیں ہے تو ایسی صورت میں اپنے گھر پہ ہی نماز کی پابندی کریں۔ ایک اور کوتاہی بھائی اور بہنوں جو عام طور سے بعض لوگوں سے ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نماز کو جلدی جلدی پڑھنے کے ارادے سے، یعنی نماز کے اندر ایک محبت نہیں ہے، نماز میں دلچسپی نہیں ہے، بلکہ جلدی ختم کرنے کے ارادے سے جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی سختی آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المؤمنون کے اندر واضح فرما دیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں۔ کون ہے وہ ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں، خشوع و خضوع کے اندر ان کا دل بھی نماز میں لگا رہے، توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اگر نماز میں جسم تو کھڑا ہے، توجہ اگر منتشر ہے، وسوسوں میں مبتلا ہے، وسوسوں کو دور نہیں کرتے تو نماز کا ثواب گھٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جلد بازی سے نماز پڑھتے ہیں، یعنی اٹھتے جلدی قیام، رکوع، سجود، تو اس طرح اگر کرتے ہیں ان ارکان کو، ان اعمال کو جو ہے اطمینان سے انجام نہیں دیتے، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس طرح اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب بالکل کم تر ملے گا۔ اس کے بارے میں ہم وہ حدیث سنانا چاہیں گے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی جو ہے پیارے نبی جب مسجد میں بیٹھے تھے، صحابی باہر سے آئے، آ کر جو ہے جلدی نماز پڑھی، آ کر پیارے نبی کو سلام کیا، پیارے نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جا کے جو ہے نماز دوبارہ پڑھو۔ 3 دفعہ اس صحابی نے نماز کو دہرایا تو پیارے نبی نے، اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اب اس سے اچھی نماز، اس سے بہتر طریقے سے میں نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے بتائیے۔ آپ نے اس وقت سمجھایا کہ نماز اطمینان سے ادا کرو، قیام اطمینان سے کرو، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد قیام، اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر اطمینان سے کھڑے ہونا، سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا، دوسرا سجدہ اطمینان سے، تو نماز کے اندر اطمینان ضروری ہے، اسی وقت نماز انشاءاللہ صحیح ہو سکتی ہے، اس کا ثواب ہمیں اور آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ نماز کی قدر کریں، نماز کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، خاص طور پر ماہ رمضان میں اس پر زیادہ توجہ دی جائے، اور ماہ رمضان میں جو ہے نماز کی عادت اچھی طرح ڈالیں تاکہ یہ عادت جو ہے رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے جاری رہے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نماز کی اور روزے کی، قرآن کی تلاوت کی، عبادات کی، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے، آمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، فجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔